ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا. دوسرے مقام پر فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو. قابل توجہ بات ہے ماشاءاللہ. سب حضرات وہ دور اب گزر گئے کہ جب لوگوں کو چیز سمجھ نہیں آتی تھی. اب سب حضرات جو ہے وہ علم جانتے ہیں، علم کے قریب ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا. پھر ایک تیسرا مقام آیا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس سے مراد یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو تم شمار نہیں کر سکتے. ایک مقام پر فرمایا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب بے شمار نعمتیں ہیں، جس چیز کی تعداد کا علم ہی نہیں ہے اس کا تذکرہ کیوں کر سکتے ہیں. ایک چیز ہے جس کی علم نہیں ہے وہ کتنی تعداد میں ہے، جس کی تعداد معلوم نہیں اس کا تذکرہ ممکن ہی نہیں ہے. اور تذکرہ صرف نہیں کرنا بلکہ اذکروا فرما بیٹھے ہیں. اذکروا امر اور مطلق کی وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی تم پر واجب ہے، ضروری ہے. میں نے سارے اکرام سے پڑھا ہے کہ واجب وہ عمل ہوتا ہے جو کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ ہوتا ہے. ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم نے واجب عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ تو ہم پر واجب ٹھہرا. جب تذکرہ کرنا اللہ کی نعمتوں کا ہم پر واجب ہے تو اے میرے مولا ہمیں پتہ تو چلے وہ تیری کون سی نعمت ہے جو آئے اور ہم نے اس کا تذکرہ کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. ایک دوسرا مقام قرآن کا سورۃ بنی اسرائیل ہے. اللہ نے اعلان قومی اللہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اذکروا ذکر کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو. قوم کہنے لگی اے موسیٰ جس ذکر کرنا ہم پر واجب ٹھہرا. فرمایا ہاں واجب ٹھہرا. اے پاک موسیٰ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں. اللہ نے ہم پر بارشیں برسائی، اللہ کی نعمت. اللہ نے ہمیں ہر طرح کی فصلیں اگائی، اللہ کی نعمت. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، یہ بھی اللہ کی نعمت. اے پاک موسیٰ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. وہ کون سی نعمت ہے جو آئے ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہے. جواب ارشاد فرمایا پاک موسیٰ نے اللہ کا قرآن ہے. پاک موسیٰ نے جواب ارشاد فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء. اے اللہ اکبر فرمایا اے میری قوم اللہ نے تم میں نبی بھیجے ہیں، اللہ نے تم میں انبیاء بھیجے ہیں جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں. ان کی محفلیں سجانا، ان کی نام کے تذکرے کرنا، ان کی مالا جپنا تم پر واجب ہے، ضروری ہے. تو گویا نبیوں کے میلاد منانا، ان کے تذکروں کی محفلیں سجانا یہ قرآن سے معلوم ہو گیا کہ نبیوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کی محفلیں سجانا ہم پر واجب ہے. اللہ اکبر. اور ثابت سید شام قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا تمہاری تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو تم میں آ کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. تو قرآن کا تیسرا مقام یہاں پر فرما دیا کہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نعمت سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہم پر واجب ہے. اب خوش کرنا عید کے دور میں منانا اس کے بارے میں جواب ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن ہے سورۃ مائدہ آیت 14 ہے. ہم نے عید میلاد النبی کہاں سے نکالی ہے؟ ہم نے اس کو عنوان عید میلاد النبی کا کہاں سے دیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ مائدہ کی آیت 14 ہے. اللہ اکبر. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأقبلنا
وآمرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اے میرے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل کر. اللہ اکبر. کون کھانا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ اے مولا ہم پر کھانا نازل کر. اور جس دن تو کھانا نازل کرے گا اس دن کو ہم بطور عید الاولنا. ہائے ہائے ہائے. سامعین، عید خوشی کہتے ہیں، اور خوشی مردہ کرتے ہیں یا زندہ کرتے ہیں؟ زندہ لوگ خوشی کرتے ہیں نا. کہتے ہیں اولنا، جو قبروں میں ہیں وہ بھی خوشی کریں گے. اللہ اے پاک عیسیٰ، جو قبروں میں ہیں وہ تو مردہ ہیں. فرمایا جو نبیوں سے نسبت رکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اللہ اکبر. صاف آپ کیجیے گا، اللہ کی جانب سے جنت سے پکا پکایا کھانا نازل ہو جائے، وہ دن عید کا. ہائے ہائے. کیا وجہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی جانب سے تھوڑا سا پکا پکایا کھانا نازل ہو جائے، وہ دن عید کا قرآن کہہ رہا ہے. اور جس دن محمد رسول اللہ آ جائے، پتہ نہیں بات سمجھ آئی یا نہیں آئی. جس دن جنت کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے کہ وہ عیسیٰ ہے، ذرا بائبل اٹھائیے، انجیل کا باب نمبر 4 کھولیے، صفحہ 124 کھولیے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا جو آخر الزمان میں آئے گا، میں اس کے جوتوں کے تسمے باندھا کروں. اللہ اکبر. پتہ نہیں بات سمجھ آئی یا نہیں آئی. اس عیسیٰ علیہ السلام کی عرض کرنے پہ اللہ کھانا نازل کرتے، وہ دن عید کا. اور جس دن سرور انبیاء آ جائے، کیا وہ عید کا دن بنا کے نہیں؟ انصاف کیجیے گا. اور اس کے علاوہ صرف 2 عیدیں مسلمانوں کی نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، بنیاد الطالبین کے اندر پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا، حضرت علی نے فرمایا سن لو، جس دن مومن گناہ نہیں کرتا وہ دن عید کا ہوتا ہے. عید کے لیے نماز شرط نہیں ہے. یہ بعض اوقات جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یہ نوجوان بھائی، وہ لکھا ہوتا ہے کہ عید کی نماز، میلاد النبی کی نماز کب پڑھی جائے گی، کس ٹائم ہمیں بتا دیجیے کتنی رکعت. عید کے لیے نماز شرط نہیں ہے. علی نے فرمایا سن لو، جس دن مومن گناہ نہیں کرتا وہ دن عید کا ہوتا ہے. اور ایک اور دیکھتے ہیں ذرا قرآن حدیث. امام احمد بن حنبل گزرے، امام بخاری کے استاد، 243 ہجری میں، ان کی المسند کے اندر حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، تمام جو آج تک کی حدیثوں کی کتابیں ہیں تمام کے اندر باب الجمعہ کے اندر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا سنو میرے پیارے صحابہ، جمعے کا دن آئے نا، کون سا دن آئے؟ جمعے کا دن آئے، وہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے. اس دن غسل کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اليوم جمعۃ یوم عید، سبحان اللہ، کہ جمعے کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. جمعے کا دن عید کا دن ہے، معلوم تو ہو گیا کہ تیسری عید بھی آ گئی. جس زبان نے کہا عید الفطر عید کا دن، جس زبان سے نکلا عید الاضحیٰ عید کا دن، اسی زبان سے نکلا اليوم جمعۃ یوم عید. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سوال پوچھا یا رسول اللہ جمعے کا دن بنا کیوں؟ میں اس لیے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی. آدم کی توبہ جمعے کو قبول ہوئی اور آدم پیدا بھی جمعے کو ہوئی ہے. یا رسول اللہ ہم خوشبو لگائیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں جائیں. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جمعہ دنوں کا سردار ہے اور یہ جمعہ عید کا دن ہے، اس لیے کہ تمام انسانیت کی باپ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس دن آدم پیدا ہو حدیثیں کہتی ہیں اور ساری حدیثیں صحیح کہتی ہیں کہ جس دن آدم پیدا ہو جمعہ عید کا دن، اور جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. بات سمجھائیے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا عبداللہ بن عباس کی برگاہ، تمام حدیث کے اندر یہ ہے. عبداللہ بن عباس پوچھنے لگا اے عبداللہ بن عباس، آپ کے قرآن میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، کون سی ہے؟ عمر نے فرمایا.
ابن عباس کے پاس آگے یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت کریمہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی ہے یہودیوں پر، تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے ہیں۔ عبداللہ عباس طرف اٹھے، کہنے لگے خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے، یہودی سوال کرنے والے سن لے، یہ آیت کریمہ عرفات کے مقام پر نازل ہوئی تھی، اور یوم عرفات کی عید کا دن ہے، اور جمعے کا دن تھا، ہم جمعے کا دن بھی عید کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ عید کا بھی لفظ لگانا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اہتمام کرتے ہیں لڑکے وغیرہ لگانا، جھٹکے لگانا، اس میں اللہ اکبر۔ بات ہماری یہ کہ سب بیٹھے کیوں ہیں؟ سارے میں شامل چاہیے۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، اور میرے ملاد سننے والے بزرگوں توجہ فرمانا۔ اللہ اکبر لکھنے والا کون ہے؟ ہمارا امام نہیں ہے، حافظ ابن کثیر اپنی کتاب لکھی البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ کی چھٹی جلد ہے، صفحہ 298 پر لکھتا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا، میں نے دیکھا جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں۔ آج کسی بھائی کا نے لگا دی جھنڈی کو لگائی ہے، میں کہتا ہوں میرے پیارے محترم بھائی، حافظ ابن کثیر نے حدیث کو نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے، کثیر کتب کے اندر حدیث موجود ہے، جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں۔ فعلمم بالمشرق، ایک مشرق میں لگا دیا، فعلمم بالمغرب، دوسرا مغرب میں لگا دیا، فعلمن علی ظاہر الکعبۃ، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ لگی چھت پہ لگا دیا۔ اے جبرائیل، جھنڈے لگا کیوں رہا ہے؟ آواز آتی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ آج میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، پورا راول پنڈی نبے والا کنٹمے لائٹنگ سے نبے والا سجا ہوا ہے۔ میں عواب کین کو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، سارا عواب کین نبے والا لوگوں نے لڑیاں لگا کے وہ چراغاں کی ہوئی ہے۔ یہ چراغاں کیوں کر رہے ہو؟ ثبوت کہاں سے؟ آؤ دکھاتا ہوں الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی، آؤ دکھاتا ہوں ان کا امام اشرف تھانوی کی کتاب نشر الترغیب، آؤ دکھاتا ہوں اللہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی، یہی حافظ ابن کثیر 774 ہجری میں گزرنے والا، اور تمہارا امام توجہ کرنا، اس نے اپنی کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر، میلاد کے عنوان پر وہ کتابیں لکھ گیا ہے۔ میلاد ابن کثیر کے صفحہ 27 پر بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان فرماتی ہے، ہائے ہائے میں نے دیکھا، میں بھائی آمنہ کے پاس تھی جب حضور کی ولادت ہوئی، میں نے دیکھا اللہ نے ستاروں کو جھکایا ہے، اللہ نے ستاروں کو جھکایا ہے۔ میں نے دیکھا یہ سارے ہم پر گر جائیں گے، اللہ نے اتنا ستاروں کو جھکایا کہ سارے محلات بھی نور سے روشن ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کی شان اعلیٰ ہے، اس نے اپنی شان کے مطابق چراغاں کی تھی، ہماری شان حقیر ہے، ہم اللہ کی سنت چھوٹی چھوٹی لڑیاں لگا کے پوری کر رہے ہیں، اور نیت یہ کی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، حضرت کوئی بات نہیں، آپ میری توجہ کریں، میں بات ختم کرتا ہوں، جو مجھے وقت دیا گیا اس میں انشاءاللہ رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کعبۃ اللہ بھی حضور کے حجرے کی طرف جھک گیا، میں نے پوچھا ہے کعبۃ اللہ تو کیوں جھک رہا ہے؟ آواز آتی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے حجرے کی دیوار پھٹی،
دو حسین و جمیل عورتیں اندر داخل ہوئیں، 7 حوروں کا جھرمٹ ہے۔ میں نے پوچھا اور تو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میرا نام مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ دوسری سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے اور میں فرعون کی وہ بیوی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ آئی کیوں ہو اور حوروں کا جھرمٹ کیوں لائی ہو؟ وہ بھی کہتی ہیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسا اس پہ عمل کریں توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ گھر کے ملال منائے، اس نے بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسا اسی تے حضور نے خوشی منانے توفیق عطا فرمائے۔